بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت ہے، استقبال ہے، ویلکم ہے۔ آپ لوگوں سے اسپیشل گزارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر۔ آج 15 شوال 1443 ہجری ہے، 16 مئی 2022 بروز پیر منڈے۔ دوستو، جن لوگوں کا بھی اقامہ ایسے کیٹیگری میں آتا ہے جو سعودی عرب کے اندر آلریڈی سعودیوں کے لیے رکھ دیا گیا ہے، سعودیائزیشن کہتے ہیں اسے، اگر اس کیٹیگری میں ہے تو آپ کو فوراً اپنا اقامہ رینیول آنے سے پہلے آپ کو اپنا پروفیشن چینج کر لینا چاہیے۔ چاہے آپ کفیل کے ساتھ کام کرے، کمپنی میں کام کرے یا آپ کچھ بھی کام کرے، آپ جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد چینج کرا لے، کیونکہ جیسا آپ چینج کرائیں گے تبھی آپ کا رینیو ہوگا کانٹریکٹ، ورنہ اگر آپ چینج نہیں کرائیں گے تو آپ کا کانٹریکٹ بھی رینیو ہونا مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ بھائی وہ لوگ جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، جیسے کمرشل ہوتا ہے، وہ اس کا اقامہ جو ہے کافی پیسے میں بنتا ہے اور اس کے اوپر کافی خرچہ آتا ہے، لیکن وہ لوگوں کا اقامہ جو کہ کسی انڈسٹریل ایریا کا ہوتا ہے تو وہ اقامہ بالکل سستا بنتا ہے، کیونکہ وہاں پہ چیزیں بنتی ہیں لیکن کم بکتی ہے، لیکن ٹریڈنگ لائن میں جو ہے چیزیں مہنگی بکتی ہے، تو ٹریڈنگ لائن کے والوں کا اقامے کا پیسہ زیادہ ہوتا ہے اور انڈسٹری کا جو اقامہ ہوتا ہے سستا ہوتا ہے، اور وہ کافی دور بھی رہتے ہیں، لوگ کام کرتے ہیں۔ بہرحال میں ایک سمجھانے کے لیے کوشچن آیا تھا دوست کے پاس سے، تو میں یہ بتا رہا ہوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، کافی ڈیٹیل میں پھر کبھی بول سکتے ہیں، لیکن جو اہم بات تھی وہ یہ ہے کہ انڈسٹریل اقامہ تقریباً 750 ریال کا ہوتا ہے اور ٹریڈنگ کا اقامہ جو آپ لوگ دیتے ہیں تقریباً اس کے اوپر کافی خرچہ ہوتا ہے۔ بہرحال آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے، آپ کو سب سے پہلے بہت ضروری ہے کہ اپنا جو اقامہ ہے اس کا اسٹیٹس ضرور مینٹین کرے توکلنا کے اوپر۔ کل میں نے آپ کو ڈیٹیل بتایا تھا کہ بھائی توکلنا کے اندر آپ کا اپنا امیون سسٹم بہت ضروری ہے۔ دوسرا، آپ کا جو پروفیشن ہے، اگر آپ کا اقامہ قریب آ رہا ہے رینیول کے، تو وہ آپ کا پروفیشن چینج کرا لے تاکہ آپ کا اقامہ رینیو ہونے میں آسانی ہو جائے۔ اب ایسے اقامے جن کا سعودیوں کے لیے پہلے سے الاٹمنٹ ہے، سعودیوں کے لیے دے دیا گیا ہے، ویسے اقامے ابھی مشکل ہو رہے ہیں رینیو ہونے کے لیے۔ ظاہر بات ہے اگر آپ کے پاس اتنے سعودی نہیں ہیں اور آپ کی کمپنی میں پورے جو ہے نان سعودی لوگ ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا اقامہ شاید مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ان کے پاس ایسے اقامے رینیو نہیں ہو رہے، لیکن وہ لوگ جن کے پاس سعودیوں کی تعداد اچھی خاصی ہے، بھلے ہی پروفیشن کوئی اور ہو تو ان کے پاس رینیو ہو رہے ہیں، لیکن سعودیوں کی تعداد زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بڑی آسانی سے آپ اپنا اقامے کا پروفیشن آپ کے اپنے ابشر اکاؤنٹ کے اوپر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا اقامے کا پروفیشن سعودیائزیشن کے ضد میں آ رہا یا نہیں آ رہا ہے۔ اگر آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ بھائی پہلے آپ کی کمپنی گرین میں ہے، ریڈ میں ہے، بلو میں ہے یا ڈارک بلو میں ہے، اس قسم کی چیزوں کو پہلے معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی کمپنی ریڈ میں ہے اور آپ کا اقامے کا پروفیشن اچھا ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کا ضروری ہے کہ آپ کا کمپنی گرین میں ہو اور آپ کا پروفیشن کوئی اور ہو تو رینیو ہونے کے چانسز ہے، کیونکہ آپ کے پاس سعودی ہے۔ گرین ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس سعودی ہے، آپ کا ہو سکتا ہے کہ رینیو ہو جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنے HR سے کانٹیکٹ کریں اور ان سے بتائیں کہ بھائی آپ کا جو ہے اقامہ رینیو ہونے والا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ آپ کو بتائیں گے۔ اور اگر آپ لوگ پیشگی میں معلوم کر لیتے ہیں 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے پہلے، تو آپ کے پاس ایک ٹائم ملتا ہے تاکہ آپ لوگ وہ ٹائم کے اندر میں اگر رینیو ہو رہا ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ رینیو نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو ایک ٹائم مل جائے گا، پہلے پوچھ لیں گے، اگر آپ ہوشیاری کر کے پہلے پوچھ لیں گے تو آپ کو ایک ٹائم مل جائے گا، تو اس ٹائم کے اندر آپ اپنا اقامے کا پروفیشن کچھ بھی ہو چینج کرا لے سکتے ہیں۔ ایسے اقامے کا پروفیشن سلیکٹ کرے جس کے اوپر سعودیائزیشن نہ ہو، یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ ڈیٹا انٹری کرا رہے ہیں، کمپیوٹر آپریٹر کرا رہے ہیں، سیکریٹری کرا رہے ہیں، ایسے چیزوں کے اوپر سعودیائزیشن ہے اور ایسے چیزوں کے اوپر عورتیں بیٹھتی ہیں، تو ایسے چیزوں کا پروفیشن کرائے جن کے اوپر سعودیائزیشن ابھی لاگو نہیں ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے پروفیشن کو آپ چنیں۔ ظاہر بات ہے اس میں آپ کا HR مدد کر سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر انجینئر
ये कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, या आप ऐसा प्रोफेशन चेंज करें कि भाई कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नीशियन, ऐसे मिलते जुलते चीज़ें, या फिर आप ऐसा प्रोफेशन चेंज करें जिसमें आप टेक्निकल भी हो और आपका प्रोफेशन भी हो, तो इसमें दो दो तीन तीन चीज़ें आ जाएंगे, तो इसमें आपके लिए आसानी हो जाएंगी। टेक्निकल भी हो, आपका प्रोफेशन भी हो। जैसा कि मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बताया, तो इसके लिए बेस्ट है आप अपने HR से मिले, वो आपको सही गाइड करेंगे, जिसकी वजह से आपका इकामा रिन्यू हो जाएगा। हो सकता है आपको इकामा रिन्यू होने के लिए 1000 रियाल का चार्ज देना पड़े, वो दे दीजिए, कोई मसला नहीं है। आप 500 करके भी अपने कंपनी को दे सकते हैं। आजकल कंपनी वाले भी हेल्प कर रहे हैं इन सब के लिए। और दूसरी बात दोस्तों, एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, आपको किसी किस्म की परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिस्क अल्लाह के हाथ में है। सबसे पहले अपने अंदर यकीन बना लीजिए और अपने आप को बी पॉजिटिव बनाइए। बी पॉजिटिव मतलब अपने आप को पॉजिटिव बना के रखिए कि भाई रिस्क अल्लाह के हाथ में, आपका रिस्क कोई भी नहीं निकाल सकता। जब तक कि रिस्क ख़त्म नहीं होता, इंसान की मौत भी नहीं आती। हो सकता है आपको कहीं और जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अल्लाह की तरफ से, हो सकता है आपके अपने मुल्क में कोई अच्छा रोज़गार मिल जाए, हो सकता है आपको अल्लाह ताला किसी और मुल्क में लेके जाए या किसी और सिटी में लेके जाए। तो पहले तो डरे मत, परेशान मत हो। ख़ास तौर से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जो है नेगेटिविटी ज़्यादा भरी हुई रहती है और क़र्ज़ में मुब्तला है, परेशान है, मुसीबतों में मुब्तला है, और शायद बेटियों का, बहनों का शादियां हैं, माँ बाप की ज़िम्मेदारियां हैं, और अपने छोटे भाई बहन की भी ज़िम्मेदारी है। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी परेशान होते हैं, बहुत जल्दी वो लोग नेगेटिव हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात ये बता रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि आपका जब तक रिस्क अल्लाह के हाथ में है, परेशानी की बात नहीं है। अपने आप को अल्लाह से कनेक्ट करें तो आपका रिस्क अल्लाह के हाथ में रहेगा। लेकिन आप अपने आप को मुसीबतों के हवाले करते हैं, तो मेरे भाई आप खुद ही अपने आप को अल्लाह से निकाल के मुसीबतों के हवाले कर दिया है। तो फिर अल्लाह से मदद मांगिए, अल्लाह से अपने आप को कनेक्ट कीजिए, तो मामला आपका अल्लाह के हाथ में रहेगा और आपका मामला इंशाल्लाह सही होगा, अच्छा रहेगा। तो अपने आप को अल्लाह से जोड़े, अपने आप को अल्लाह से जोड़े, अपने आप को ऊपर वाले से जोड़े। सबसे पहली बात तो दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे। दूसरी बात ये दुआ करें अल्लाह ताला मुझे अच्छा रोज़गार दे, खैर आफियत का बरकत वाला रोज़गार दे और परेशानियों से बचाए। किसी भी हाल में मुझे किसी के सामने झुकने मत दे, और हर हाल में मेरे को जो है सिर्फ़ अल्लाह के सामने झुकाए। ये दुआएं करते रहे और अल्लाह से उम्मीद लगा के रखे, इंशाल्लाह आपका इकामा भी रिन्यू हो जाएगा, क्योंकि आप दुआ कर रहे हैं, अपने आप को अल्लाह से कनेक्ट कर रहे हैं, और नमाज़ें भी पढ़ते रहे, दुआएं भी करते रहे, इस्तग़फ़ार भी करते रहे, अपने बीवी बच्चों से, अपने भाई बहनों से दुआएं कराते रहे, और 2 रियाल सदका खैरात भी करते रहे, कभी कभी सदका खैरात भी करते रहे, और 2-2 रकात नफिल ज़रूर पढ़े, इसको छोड़े मत। इंशाल्लाह आपका काम 100% हो जाएगा। ऐसे कामों के लिए लोग क्या करते कि भाई ऐसे ऐसे लोगों के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं हमारे लिए दुआ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फलाना ढिमकाना। अरे भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने माँ बाप से दुआ कराए। अल्लाह के रसूल के बाद अगर किसी का दर्जा है आज के टाइम पे, वो आपके माँ बाप का दर्जा है। उनसे दुआ कराए, अपने बीवी बच्चों से दुआ कराए, ख़ुद दुआ में झुक जाए, नमाज़ पढ़े, सिजदे में झुक जाए, अल्लाह से मांगे अल्लाह ताला मेरे को इस मुसीबत से निकाले, मेरे को इस परेशानी से निकाले। अल्लाह ताला आपका इंतज़ार कर रहा है। आप जब नमाज़ों में अल्लाह के सामने झुक जाएंगे तो किसी और के सामने झुकने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग इधर उधर जाते, पता नहीं कहाँ जाते, पैसा भी खर्चा करते, ये करते वो करते, इज़्ज़त को भी गंवा देते। अरे अल्लाह के सामने झुके, अल्लाह से मदद मांगे। अल्लाह के अलावा कोई मदद करने वाला ही नहीं है, सिवाय अल्लाह की कोई मदद करने वाला नहीं है। जब इस यकीन से अपने आप को अल्लाह के सामने झुका देंगे, 100% अल्लाह आपकी मदद करेगा। और एक बात दोस्तों, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़ पढ़ लीजिए, आपके मामले 100% कामयाब हो जाएंगे। क्यों? आपके अंदर एक बात ये होगी कि भाई अल्लाह के रसूल ने फरमाया। ज़ाहिर बात है, ये बीमारियों को ख़त्म करती है, परेशानियों को ख़त्म करती है, और कोई भी आपके पास ऐसी बीमारी आ रही है तो समझ लो कि भाई वो बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि आप एक यकीन से पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, आप इस यकीन से पढ़ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने मुझे फरमाया। और दूसरी बात ये है कि हम इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो मुसीबतों को ख़त्म कर देंगे, ये दुआ ख़त्म कर देंगी, और मर गए तो इंशाल्लाह ये ईमान लेके जा रहे हैं। ऐसे चीज़ें, ऐसे ज़िक्र करते रहे मेरे दोस्तों, इससे आपको फ़ायदा होगा। जहाँ पे सिर्फ आप अपने आप को अल्लाह से कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा ज़िक्र करें, जैसे इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ें, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़ पढ़िए। ऐसे ज़िक्र, ऐसे दुआएं करिए जो अपने आप को ऊपर वाले से कनेक्ट करे, अल्लाह से कनेक्ट करे, कोई और आपके दरमियान में ना रहे। 100% आपकी दुआएं कबूल होती है।
اللہ ہم سب کے پریشانیوں کو دور کرے، اللہ ہم سب کے غموں کو رینیو کر دے، اللہ ہم سب کی مصیبتوں کو دور کر دے، اللہ ہم سب کے لیے خیر سے رہنا آسان کر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی، ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس سے واضح ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے، تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا، تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زینوا القرآن باصواتکم، ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو۔ وحسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں۔ قرآن شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے، لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ایسا کیا ہے قرآن شریف میں، ہم کو سوچ سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے، تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں۔ ورنہ ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہیں گے، اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ ہم سے کیا فرما رہا، کبھی ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے، اتنا ویژن اس کو نصیب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا عذاب قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کانٹیکٹ کریں، چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا UK میں ہو یا USA میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو، کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے، میں اپنے چینل کے اوپر فری آف کاسٹ پرچار کرتا ہوں۔ دوسری بات، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے، اگر آپ انڈیا کے ہیں تو انڈیا کا نمبر ہے، پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے، UK کے ہے تو UK کا نمبر ہے، گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے، کسی سے ہی پڑھ لے۔ پردے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے، مرد حضرات بھی پڑھا رہے ہیں، آپ کو پڑھنا ہے، آپ ہو یا میں ہو، ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے، لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پر اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ تو میرے کو معاف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے، اللہ سب کو ہدایت دے، آپس میں محبت دے اور قرآن شریف سے عشق دے، سکھا، سمجھا، پڑھا اور عمل کرا، آمین۔